اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دویم کے اردو پڑھنے والے طلباء متوجہ ہوں، آج ہم تیسرا سبق نواب محسن الملک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے نواب محسن الملک کون تھے، یہ دیکھیں نیچے پوری ان کے بارے میں تفصیل لکھی ہے کہ نواب محسن الملک نواب سید مہدی علی خان 1837 سے 1907 سر سید احمد خان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ حیدرآباد دکن میں بورڈ آف ریونیو کے سربراہ رہے۔ سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج کے سیکرٹری بنے اور اپنی ہوشمندی، تدبر اور محنت سے کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ مسلم لیگ قائم ہوئی تو وہ اس کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ مسلمانان ہند پر ان کے بڑے احسانات ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق اس کے لکھنے والے ہیں۔ قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھی۔ قدرت کا مطلب فطرت، مرحوم جو فوت ہو گئے جن پہ رحم کیا جائے۔ وجاہت کا مطلب ہے خوبصورتی، ذہانت، عقل مندی، خوش بیانی، اچھے انداز میں گفتگو کرنا اور فیاضی سخاوت ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اٹکل کا مطلب اندازہ۔ مسمہ یعنی جس کا نام ہو کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا۔ مطلق یعنی ذرا بھی لحاظ نہیں ہوتا۔ نام رکھتے ہوئے کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ معلوم تو نہیں ہوتا نا کہ بچہ کیا بنے گا یا کیا کرے گا۔ نام تو کوشش یہی ہوتی ہے والدین کی کہ اچھا ہی رکھا جائے۔ عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں، عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا، لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت موزوں نکلا۔ موزوں کا مطلب مناسب۔ ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی۔ پارس پتھر کیا ہوا؟ وہ پتھر جسے چھونے سے لوہا سونے میں بدل جاتا ہے۔ کوئی ہو کہیں کا ہو ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ کندن کا مطلب خالص سونا۔ اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بار رہتا تھا۔ بار کا مطلب بوجھ، یعنی وہ اس کا احسان رکھتے تھے اپنے اوپر، اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا۔ چین کا مطلب آرام۔ یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے، اور یہ میں ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے۔ زیر بار منت کا مطلب ہے احسان کے بوجھ تلے دبے ہوئے۔ سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ مصلحت کا معنی اصلاح میں کوئی کام کرنا، صلح میں کوئی کام کرنا، یعنی کوئی کام کرتے ہوئے اپنا فائدہ ذہن میں رکھنا۔ مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس ناگوار اور دل شکن کام کو اس خوبی اور سلیقے سے کیا کہ مخالف ہونے پر بھی محسن الملک کو دعائیں دیتے گئے، اور جب تک زندہ رہے ان کے شکر گزار رہے۔ مطلب جس کو انہوں نے نکالا بھی تو وہ بھی ان کا شکر گزار رہا۔ وہ جوہر قابل تھے۔ جوہر قابل کا مطلب قابل شخص تھے، قابلیت رکھتے تھے، مگر موقع کی طاق میں تھے۔ حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر، انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے۔ جوہر کھلے کا مطلب صلاحیتیں ظاہر ہوئیں، جو خفیہ صلاحیتیں تھی چھپی ہوئی وہ سامنے آ گئیں۔ ان کا ذہن ایسا رسا کا مطلب فوری طور پر معاملے کو سمجھنے والا۔ ان کی طبیعت ایسی حاضر، ان کے اوسان ایسے بجا اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے بڑے پیچیدہ معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ پیچیدہ کا مطلب مشکل۔ وہ اگر ٹرکی یا کسی اور سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے۔ بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے۔ مدبر کا مطلب تدبیر کرنے والے باشعور لوگ۔ یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے احسانات حیدرآباد اور اہل حیدرآباد پر بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق میں، نظم و نسق کا مطلب انتظام، نظم و نسق میں چند چیزیں خاص ان کی یادگار ہیں۔ مثلاً ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا اور مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا، جو وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا۔
بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا ہے. بندوبست زرعی اراضی کی پیمائش وغیرہ کرنے کا محکمہ، جسے آپ پٹوار خانہ سمجھ لیں، جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا. اس کے علاوہ فائنانس اور مالگزاری میں بہت سی اصلاحیں کی جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، یہ ان کے سوانح نویس کا کام ہے. سوانح نویس کا مطلب حالات زندگی لکھنے والا. حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی، مقبولیت، قبول عام، ہر دل عزیزی، سب کے دل کو پسند آنے والا حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کو ہوئی. ہمارے ملک میں خوشامدیوں کی کوئی کمی نہیں. وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں. لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے. نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا. کوہرام کا مطلب شور مچ گیا، اور ہزار آدمی کا ٹھٹ کا مطلب ہجوم. اسٹیشن کے باہر اندر لگا ہوا تھا. سینکڑوں آدمی جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سبھی تھے، زاروں قطار رو رہے تھے. زاروں قطار کا مطلب بہت بری طرح رو رہے تھے. وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا؟ دل موہنا کا مطلب دل اپنی طرف مائل کر لینا. جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا. اس کے متعدد اسباب تھے. ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے. مسلمان دولت و اقبال، جاؤ ثروت سب کچھ کھو چکے تھے. ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا. ذرا سی بدگمانی پر ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے. اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو. یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے اور اپنے خیال میں بد مذہب و بد عقیدہ سمجھتے تھے، ان کا بھی اوڑھنا بچھونا مذہب تھا. یعنی سر سید احمد خان اور ان کی پارٹی کے لوگ جنہیں عام مسلمان نیچری بے دین کہتے تھے. سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے. ان کے حلقے کے دوسرے رکن مثلاً نواب محسن الملک، حالی مولوی مشتاق حسین، شبلی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ خاک کچھ ہی لکھتے. تان مذہب ہی پر ٹوٹتی تھی. تان مذہب یعنی آخری بات مذہب پہ ہی ہوتی تھی. نواب صاحب مرحوم کو ابتدا سے ہی مذہبی لگاؤ تھا. پہلے وہ میلاد پڑھتے اور واز کہتے تھے. ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے اسلام یا مسلمانوں سے ہے. گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے. روانی، فصاحت، تسلسل بیان ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے. اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے. ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے. تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا سبق تقریباً نصف تک پہنچ گیا ہے. تو باقی نصف اس کا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.